قبل بیان ہو چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہترین اور کامل مدت پوری کی، اور یہاں بھی اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ مدت 10 سال کے بعد مزید 10 سال ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سسر سے اجازت لے کر چل پڑے۔ بیشتر مفسرین کرام کا قول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر والوں سے ملنے کا شوق ہوا، اور آپ علیہ السلام پوشیدہ رہ کر مصر میں واپس داخل ہونا چاہتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر مدین سے چلے تو آپ علیہ السلام کے ہمراہ بچے اور بکریاں بھی تھیں۔ جس رات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع کیا، اس رات شدید سردی پڑ رہی تھی۔ آپ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور باوجود کوشش کے راستہ تلاش نہ کر سکے۔ جب سردی کی شدت مزید بڑھ گئی تو آپ علیہ السلام نے طور پہاڑ پر آگ کا شعلہ دیکھا۔ کوہ طور آپ علیہ السلام کی مغربی سمت میں تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ تم کچھ دیر یہاں رکو، میں دیکھ کر آتا ہوں کہ یہ آگ کیسی ہے۔ یہ آگ حقیقت میں نور تھا اور آپ علیہ السلام کے اہل خانہ سے پوشیدہ تھا۔ نیز آپ علیہ السلام نے اہل خانہ سے فرمایا کہ شاید مجھے وہاں سے کوئی راستہ نظر آ جائے، یا پھر میں اس آگ کو تمہارے لیے لا سکوں تاکہ تم سردی کی شدت سے محفوظ رہ سکو۔ یہ آیت اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول کر ویرانے میں پہنچ گئے تھے۔ اسی بارے میں اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر یوں فرمایا، اور کیا پہنچی آپ کو موسیٰ کے بارے میں خبر؟ جب واپسی پر اندھیری رات میں دیکھی اس نے آگ تو کہا گھر والوں سے کہ تم ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے کوئی چنگاری تمہارے لیے لا سکوں، یا مجھے مل جائے کوئی راستہ دکھانے والا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 9 تا 10۔ اللہ عز و جل کا یہ فرمان بھی اس بات پر دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے تھے۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں ذیل کی آیت سے بھی ملتی ہے۔ جب کہا موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہ مجھے آگ نظر آئی ہے، میں لاتا ہوں تمہارے لیے وہاں سے کچھ خبر یا کوئی چنگاری تاکہ تم اسے تاپو۔ سورہ النمل آیت نمبر 7۔